बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यह है प्रोग्राम बाखबर और मैं हूं आपकी मेज़बान मदीहा आबिद अली। नाज़रीन, फ़ौज एक मुनज़्ज़म इदारा है और इसकी एक चेन ऑफ कमांड होती है, जिसे डिस्टर्ब किया जाए तो एक केओस पैदा हो जाता है। ऐसा ही कुछ हुआ है एक सियासी जमात की जानिब से, जिसके एक कारकुन ने, एक रहनुमा ने कुछ बात की है और मुल्क में अफरा तफरी फैल गई है। कौन सा आइन, कौन सा आर्टिकल जिसकी वायलेशन की गई है और ऐसा करने के जुर्म में क्या सज़ा हो सकती है, आज के प्रोग्राम में हमने ये डिस्कस करना है। सबसे पहले हमारे आज के एक्सपर्ट्स का तारुफ आपसे करवाती चलूँ। हमें ज्वाइन किया है स्काइप पर मुर्तज़ा सोलंकी साहब ने। शनीला अम्मार हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त इस्लामाबाद स्टूडियो में, जबकि हमारे साथ स्काइप पर मौजूद हैं ताहिर नईम मलिक साहब, और लाहौर स्टूडियो से हम शामदीद कहते हैं आज़म चौधरी साहब और सजाद अनवर साहब को। सबसे पहले हम विदाउट एनी फर्दर डिले सवाल स्ट्रेट अवे रखेंगे अपने आज के एक्सपर्ट्स के सामने। सवाल कुछ इस तरह से है कि फ़ौज के रैंक एंड फाइल में बगावत की तरगीब देने पर शहबाज गिल पर गद्दारी के जो इल्ज़ामात लगे हैं, दुरुस्त हैं या नहीं? मुर्तज़ा सोलंकी साहब, आपसे सवाल जानेंगे। बहुत एक संगीन मामला है, इसका जवाब आप कैसे देंगे? देखें, आईने पाकिस्तान में आर्म्ड फोर्सेस से मुतालिक जो आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 243 से शुरू होते हैं और उनमें बहुत वजाहत से लिखा गया है कि जिसमें खुद जो मुसल्लह अफवाज के जो अफसरान और जो सिपाही हैं उनका हल्फ भी शामिल है, और उसके अंदर बहुत वजाहत से लिखा है कि वो आइन की पासदारी करेंगे और किसी किस्म की सियासी सरगर्मियों में हिस्सा नहीं लेंगे। ये वो हल्फ है जो कि वो उठाते हैं जब वो शामिल हो रहे होते हैं, और तमाम लोग ये तवक्को रखते हैं कि इस हल्फ की पासदारी होगी। अब एक सियासी जमात का एक अहम रुकन जो इमरान खान साबिक वजीर आज़म के चीफ ऑफ स्टाफ हैं, उन्होंने एक निजी टीवी चैनल पर बैठकर जो बातें की हैं वो आइन की भी खिलाफ वर्जी हैं, क्योंकि वो इस तरह का दावा कर रहे हैं कि मुसल्लह अफवाज का एक बड़ा हिस्सा उनकी जमात के हक में है, लेकिन जो टॉप लीडरशिप है वो उनकी जमात के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रही है। और इस तरीके से उन्होंने अफवाज के अंदर एक इश्ताल अंगेजी और बगावत, जिसको म्यूटनी भी कहते हैं, वो उसकी कोशिश की है, जो कि आर्मी एक्ट है 1952 का, उसकी भी खिलाफ वर्जी है। बिल्कुल। तो ये कोई इतने मासूम बच्चे नहीं हैं कि इनको पता ना हो कि वो क्या कह रहे हैं और क्या कर रहे हैं, और अब तक जितनी तफसीलात आई हैं उससे ये बहुत वाज़े तौर पर पता चलता है कि ये एक मनसूबा बंदी के साथ किया गया था। बाकायदा एक प्लान बनाया गया था जिसमें टीवी चैनल भी मुलविस था, और वो तमाम लोग जिन्होंने उनकी एक तरह से सहूलतकारी की। तो ये केस जो है वो तो ओपन एंड शट केस है कि आइन की भी और कानून की भी खिलाफ वर्जी है, और इसके जो सियासी असरात हैं वो बहुत खौफनाक हैं। ऐसे वक्त में जब के मुल्क के अंदर मुआशी बदहाली है, बॉर्डर्स पर चैलेंजेस हैं, तो आप एक न्यूक्लियर पावर स्टेट की आर्म्ड फोर्सेस के अंदर इस तरह की इश्ताल अंगेजी करके किसकी खिदमत कर रहे हैं, इसका जवाब मेरे ख्याल में और हमारे दोस्त भी जो बैठे हैं वो देंगे। ठीक है, आपने कहा कि गद्दारी के इल्ज़ामात जो हैं वो दुरुस्त साबित होते हैं, और आपने आइन के जो आर्टिकल्स हैं और इसके अलावा फौजदारी आर्टिकल्स भी आपने अच्छे तरीके से एलेबरेट किए हैं। शनीला साहिबा, अभी तक तरदीद नहीं की गई है, इस बयान से पीछे नहीं हटा गया है, वो पार्टी जो है वो डटी हुई है, टिकी हुई है, जबकि इतना बड़ा ये सानिया अगर कहें तो गलत नहीं होगा। इस सवाल का जवाब कि गद्दारी के इल्ज़ामात दुरुस्त हैं या नहीं, हाँ में देंगी या ना में देंगी? देखिए, शहबाज गिल ने जो बयान दिया है वो बयान हम सब ने सुना है। उस बयान में वाज़े तौर पे वो जो आर्मी के अफसरान थे उनको अपनी हाई कमांड के ऑर्डर ना मानने की तरगीब दे रहे थे। वो जब वो उनको कह रहे थे कि जी आप जानवर नहीं, आपका अपना कॉन्शियस है, आपका अपना ज़मीर है, आपको खुद फैसला करना चाहिए, आपको उनके अहकामात नहीं मानने चाहिए,
آپ کو اپنے دل کی آواز سننی چاہیے. تو وہ اور پھر وہ عمران خان کی تعریف کر رہے تھے کہ جی وہی نوجوانوں میں پاپولر ہے, وہی لیڈر ہیں جو اس ملک کو انخلا سے نکال سکتے ہیں, تو آپ کو ان کا ساتھ دینا چاہیے. تو انہوں نے ایک ایسا ادارہ جو جن کا چین آف کمانڈ جو ہوتا ہے وہ بڑا منظم ہوتا ہے اور اس کو توڑنے کی کوشش کی ہے انہوں نے. تو ان کے خلاف جو بھی قانونی کارروائی بنتی ہے وہ پاکستان کے قانون کے مطابق, آئین کے مطابق ہونی چاہیے. کوئی بھی چیز آئین سے ماورا نہیں ہونی چاہیے. ہم تو ہمیشہ سے یہ کہتے ہیں کہ آئین اور قانون کو اپنا رستہ بنانا چاہیے. ابھی شہباز گل صاحب جو ان کا جسمانی ریمانڈ کا کل 2 دن کا دے دیا گیا ان کو, تو ابھی انہوں نے اس بیان سے کوئی لا تعلقی کا اظہار نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ میں نے جو بیان دیا اپنی مرضی سے دیا اور پارٹی پالیسی جو ہمارا بیانیہ ہے, جو پارٹی پالیسی اس کو فالو کرتے ہوئے دیا. کل عمران خان صاحب نے بھی ان کے نہ بیان کی, نہ مذمت کی ہے, نہ دفاع کیا ہے. انہوں نے بھی کہا ہے کہ جی اگر انہوں نے کچھ غلط کیا تو قانون کے مطابق کارروائی کی. تو یہ عمران خان صاحب کی جو بات ہے اسی کے اوپر عمل درآمد ہو رہا ہے کہ قانون کے مطابق کارروائی ہو رہی ہے. دیکھیں اس پارٹی نے اقتدار سے نکلنے کے بعد ایک بیانیہ بنا لیا تھا. یہ چاہ رہے تھے کہ ادارے جو جن کا یہ کہنا تھا کہ ہمارا سیاست میں کوئی کردار نہیں, یہ ان کو پریشرائز کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ آپ سیاست کے اندر واپس آئیں, اپنا کردار ادا کریں اور ہمیں حکومت میں لے کے آئیں. آپ اگر شہباز گل صاحب کا بیان دیکھیں وہ ایک ریٹن سکرپٹ تھا. شہباز گل صاحب جو تھے ان کو پارٹی میں کیوں لے کے آئے گئے تھے؟ ان کو اس لیے لائے گئے تھے کہ جو آپ کے مخالف سیاستدان ہیں یا صحافی ہیں یا جو ادارے ہیں ان کی آپ کردار کشی کریں, بہتان لگائیں, الزامات لگائیں. شہباز گل جب بھی بولتے تھے ان کے منہ سے مغالطات ہی نکلتے تھے. کبھی آپ نے کوئی اچھی بات ان کے منہ سے نہیں نکلی. یہ 15 منٹ جو وہ بولتے رہے ہیں, اتنی رواں اردو, اتنی وہ روانی کے ساتھ بول رہے تھے, کہیں وہ فمبل نہیں ہوئے ہیں, محاوروں کا استعمال کر رہے ہیں. تو یہ شہباز گل کا بیانیہ نہیں تھا. وہ بیانیہ تھا جو ان کو عمران خان کی طرف سے ملا تھا. عمران خان نے یہ بیانیہ کیوں اپنایا ہے؟ صرف اقتدار میں واپس آنے کے لیے. اقتدار سے نکلتے ہی انہوں نے سوشل میڈیا کے اوپر ٹرینڈ بنائے, آرمی کے خلاف کیمپین چلائی. کانسیکوینسز بھی بتائیے گا, کیا ہو سکتے ہیں؟ غداری ہے یہ. بالکل ہے. دیکھیں آپ نے کل ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے جب قوم سے خطاب کیا ہے تو اس میں آپ نے دوسرے سیاستدانوں کے ویڈیوز کلپ دکھائے ہیں, تو وہ کیا کر رہے تھے؟ وہ تو صرف تنقید کر رہے تھے ان کرداروں پہ جو سیاست میں اپنا کردار ادا کرتے رہے تھے. یہ تو کہہ رہے ہیں ان کو کہ آپ سیاست میں اپنا کردار ادا کریں, یعنی کہ یہ چاہ رہے ہیں کہ آرمی جو اپنے اوتھ جو انہوں نے لیا ہوا کہ ہمارا سیاست میں کوئی رول نہیں, اس کی خلاف ورزی بھی کریں. دوسرا آپ بغاوت پہ آمادہ کر رہے ہیں نیچے کے رینک کے افسران کو, یعنی کہ آپ وہ کام کریں جو دشمن ملک چاہتا ہے. تو یہ غداری میں بھی آتا ہے, بغاوت میں آتے ہیں, اور اس کے بہت زیادہ خطرناک نتائج جو وہ سامنے آ سکتے ہیں. اور ابھی تو جب تفتیش ہوگی, اس کا دائرہ کار بڑھے گا, تو یہ عمران خان صاحب تک جائے گا. اور دیکھنا یہ ہے کہ قانون اپنے آپ کیسے اس پہ عمل درآمد. ٹھیک ہے طاہر صاحب, آپ کی جانب پڑھیں گے. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب ایف آئی آر سامنے آتی ہے تو شہباز گل کے اوپر بہت ساری دفعات لگتی ہیں جنہیں ان کو ابھی سامنا کرنا پڑے گا. بہت سے لوگ فریڈم آف سپیچ کے بارے میں جو ڈسکس کر رہے ہیں, لیکن آزادی اظہار رائے ہمیں ایک لمٹ تک فریڈم دیتا ہے. جہاں کسی کی ناک شروع ہوتی ہے, آپ کی چھتری کی حدود وہاں تک ختم ہو جاتی ہیں. اب فریڈم آف سپیچ ہمیں اسلام کے بارے میں کچھ بھی مغلظات کہنے سے منع کرتا ہے. فریڈم آف سپیچ ہمیں ہمارے جو فرینڈلی ریلیشن ہے فورن کنٹریز کے ساتھ, ان کے بارے میں کوئی بھی غلط چیز کہنے سے منع کرتا ہے. فریڈم آف سپیچ جو ہے ہمیں سیکیورٹی اور ڈیفنس کے بارے میں, ڈیفنس آف پاکستان کے بارے میں غلط چیزیں کہنے کو منع کرتا ہے. تو فریڈم آف سپیچ کا جو غلط استعمال ہے وہ شہباز گل کو کس طرح سے بھاری پڑے گا یہ بھی بتائے گا, اور غداری ثابت ہوتی ہے یہ نہیں, ہاں میں جواب دیں گے یا نہ میں جواب دیں گے. دیکھیں ان دونوں باتوں کی جو مرزا سولنگی صاحب نے ہمیں جو آئینی اور قانونی اس کے ریلیونٹ آرٹیکلز بتائے ہیں, تو آئین میں بڑی واضح تشریح کر دی گئی ہے. اور تشریح یہ کر دی گئی ہے, دیکھیں پاکستان کا جو آئین ہے وہ ایک جمہوری ریاست کا آئین ہے, اور یہ دنیا کے جو اگر آپ مختلف ممالک کے آئین جو ہیں ان کا مطالعہ کریں تو جو آزادی اظہار کے لحاظ سے جو دنیا میں رپورٹس شائع ہوتی ہیں, جو رینکنگ ہے وہاں پہ بھی دنیا کے کسی ملک میں, برطانیہ میں, امریکہ میں, وہاں یہ اجازت نہیں ہے کہ آپ قومی سلامتی کے معاملات میں, قومتی سلامتی کے اداروں پر اس کے اوپر آپ ان کی چین آف کمانڈ یا ان کے اوپر انڈسپلن یا ان کو انسائٹمنٹ آف وائلنس یا بغاوت پہ اکسائیں. اس کی مثالیں ہمیں یہ ملتی ہیں کہ جب قومیں غلام ہوتی ہیں, آرمی آف آکوپیشن ہوتی ہے, ایک قابض آرمی ہوتی ہے اور لوگ آزادی کی جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں, اس کے اندر یہ کہا جاتا ہے کیونکہ یہ آرمی جو ہے یہ ہماری دشمن آرمی ہے اور ہم اس کی غلامی میں, لہٰذا اب جو جدوجہد ہے
وہ ان کے غیر قانونی آرڈر مقامی لوگ نہ مانے. تو قائد اعظم اور گاندھی دونوں نے یہ روایت اس وقت بھی قائم نہیں کی. اس وقت سبھاش چندر بوس نے، بھگت سنگھ نے یہ رستہ اپنایا کہ برٹش انڈین آرمی کے اندر یہ ان کو بغاوت پہ اکسایا جائے، لیکن انہوں نے کہا ہم آئینی سیاسی جدوجہد کے ذریعے، کیونکہ 14 اگست قریب ہے اور میں بار بار قائد اعظم کا اس وجہ سے حوالہ دیتا ہوں، تو یہ کوئی اس میں ملٹری پروفیشنلزم ڈیمانڈ کرتا ہے. اگر یہ آپ آرڈر جو ہے آرمی کے اندر، میری ذاتی نالج ہے دنیا کے ہر آرمی کے اندر اور پاکستان آرمی کے اندر، کور کمانڈر کانفرنس میں، NDU یونیورسٹی میں، ڈیفرنٹ فورمز میں بڑی ڈیبیٹ ہوتی ہے، لیکن جب ایک پالیسی بن جاتی ہے اور چیف کا ڈیسیجن ہوتا ہے تو اس کو سنگل اس کمانڈ کو اوبے کرنا، یہ جو ہے ملٹری پروفیشنلزم کرتا ہے. اب یہ بات یہ ہے کہ ہمیں سیکھنا یہ چاہیے، جس طرح کی شہباز گل صاحب نے بات کی ہے کہ نیشنل سیکیورٹی کے لیے ایک سیاسی پارٹیوں کے ایک ریلیونٹ بندہ ہونا چاہیے جو اس چیز کی حساسیت کو دیکھ کے اس کا بیان تو یہ ثابت کرے گا، یہ ظاہر کرے گا کہ اس پارٹی کی یا اس پارٹی کے سربراہ کی قومی سلامتی کے متعلق پالیسی کیا ہے. جب آپ کا چیف آف سٹاف ہے وہ اس کے بخیے دھیڑ رہا ہے، وہ اس طرح یلغار کر رہا ہے پاکستان آرمی سے، جس پہ کوئی دشمن ملک بھی اس طرح کی گفتگو نہیں کرتا، تو پھر اس سے کیا تاثر جائے گا؟ اگر ہم ریاست کی سیاست کے ذریعے ریاست کو کمزور نہیں ہونا چاہیے، قومی سلامتی کو کمزور نہیں ہونا چاہیے. سیاست میں تو یہ ہے کہ آج ایک پارٹی کل ایک پارٹی ہے، لیکن قومی سلامتی میں ہمارا کوئی اختلاف نہیں. اور میں یہاں ایک بات کہنا چاہوں گا، مجھے بڑی مایوسی بھی ہوئی کہ قومی سلامتی کے ایشوز تھے، کشمیر کا ایشو تھا اور انڈیا پاکستان سٹینڈ آف تھا، وہاں ہمارے آرمی چیف نے اور اہم عہدوں پہ فائز لوگوں نے ان کیمرہ بریفنگ دی. اس میں بھی وزیر اعظم عمران خان صاحب جو اس وقت تھے، ان کا رویہ انتہائی بچگانہ تھا، انہوں نے وہاں شرکت کرنا بھی مناسب نہیں سمجھی. یعنی کل خدا نہ خواستہ اگر کوئی کانفلکٹ یا جنگ ہوتی ہے تو پھر آپ یہ کہیں گے میں تو قوم کے ساتھ بیٹھتا ہی نہیں ہوں، میں اپوزیشن لیڈر کے ساتھ نہیں بیٹھتا ہوں. تو دیکھیں 1965 میں جب جنگ ہوئی تو جنرل ایوب خان اس وقت ایک سیاسی تقسیم تھی، فاطمہ جناح اور ان کی، لیکن ان کی تقریر پہ پوری قوم اکٹھی ہو گئی اور انہوں نے کہا ہمارا آپس میں سیاسی اختلاف ہے لیکن اس لمحے قوم اور فوج ایک ہے. تو یہ جو بچگانہ روش ہے یہ صرف شہباز گل نہیں بلکہ اوپر سے نیچے یہ ٹرانسلیٹ ہوتی. آپ پچھلے دنوں آپ نے بیان سنا ہوگا کہ ہم طالبان کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہیں، بیٹھنے کے لیے تیار ہیں ان اپوزیشن، اور اب کل آپ تقریر میں طالبان کو کہہ رہے ہیں کہ ان کی وجہ سے بڑا خطرہ ہے. تو آپ خود یہ دیکھیں گے یہ جو تضادات ہیں یہ قومی سلامتی میں بھی پھر نمایاں ہوتے ہیں. صحیح ہے، ٹھیک ہے، آپ کا جواب آ چکا ہے. اعظم صاحب، پاکستان درمیان میں اور بہت سارے فرنٹس کھل چکے ہیں پاکستان کے اوپر حملہ کرنے والے، اور اگر اندر سے بھی حملہ ہو تو پھر بہت ہی نہایت افسوس کی بات ہوگی. ملکی معیشت استحکام کے لیے بہت زیادہ کوششیں کی جا رہی ہیں موجودہ حکومت کی جانب سے، لیکن وہ جو حملے ہیں وہ رک نہیں رہے ہیں، تابڑ توڑ قسم کے حملے ہیں. آپ کیا کہیں گے، شہباز گل بیان ذاتی یہ بیان تھا یا پارٹی پالیسی تھی؟ جی دیکھیں، ہم نے ماضی کے اندر بہت مشکل حالات دیکھے ہیں. پاکستان کے اندر بڑا ٹیررزم کا بدترین دور تھا، اور میں افواج پاکستان کو سلام پیش کرتا ہوں کہ دیکھیں اس وقت افواج پاکستان نے اندرونی اور بیرونی محاذ دونوں پر انتہائی ذمہ داری کے ساتھ جو ہے وہ دونوں جنگیں لڑیں، اور الحمدللہ ہم اس میں کامیاب ہوئے اور ٹیررزم کا خاتمہ ہوا. اور آج جب پاکستان دوبارہ اس وقت مشکلات کا شکار ہے، ہم اندرونی طور پہ اکانومی میں بہت زیادہ ہمیں مسائل کا سامنا ہے، اور دوسری جانب آپ دیکھیں کہ ہمیں ٹیررزم کا دوبارہ سامنا ہو رہا ہے، چھوٹے چھوٹے واقعات پیش آ رہے ہیں. ان حالات کے اندر اگر ایک پارٹی کا ایک ذمہ دار آدمی شہباز گل وہ کھڑا ہو کے تو آرمی کے حوالے سے ایسی بات کرے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پوری جو فورس ہے اس کو ڈی مورلائز کرنے والی بات ہے. وہ جو سرحدوں پہ ہمارے جوان لڑ رہے ہیں وہ ان کو اگر قوم کی پیچھے سے سپورٹ نہیں ہوگی تو ظاہر ہے وہ کیسے لڑیں گے. سب سے بڑی سپورٹ ہمیشہ فوجوں کو قوموں کی سپورٹ ہوتی ہے. تو شہباز گل کا یہ بیان انتہائی افسوسناک ہے. آپ دیکھیں کہ شہباز گل کے بیان کو چاہے وہ پی ٹی آئی کے اندرونی حلقے ہوں
चाहे बाकी जो पॉलिटिकल पार्टी या आम आदमी, किसी ने भी उसको अप्रिशिएट नहीं किया, बल्कि हर बंदे ने उसको कंडेम किया है। ये लम्हा फिक्रिया है, मैं समझता हूँ पीटीआई के लिए, कि उनके अंदर अगर कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो अदारों को कमजोर करना चाहते हैं, जो मुल्क की सलामती के ऊपर वो हमला आवर हो रहे हैं, उन लोगों को अपनी सफों से निकाल दें अगर उन्होंने सियासत करनी है तो। सही। क्योंकि सियासी पार्टियों के अंदर बहुत सारी पार्टियों में पैराशूटर्स आ जाते हैं, उनके अपने एजेंडेज होते हैं, और वो जिन लोगों ने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी की पॉलिटिक्स करनी होती है वो इंतहाई जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हैं। इस किस्म के लोग जो पैराशूटर होते हैं, वो आए 2-3 साल मुफादात लिए वापस चले गए, ये उन लोगों में शामिल है। इनका ये बयान, इससे ये साबित होता है कि देखें, उनको ना मुल्क की परवाह है, ना मुल्क की सलामती की परवाह, ना इस वक्त जो हम इकोनॉमी की इस वक्त जंग लड़ रहे हैं उसमें को परवाह है कि पाकिस्तान को साथ देना चाहिए। क्योंकि अगर खुदा ना खासा पाकिस्तान के हालात इस वक्त जिस तरह खराबी की तरफ है, खुदा ना खासा यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल खराब होती है, तो हमें मजीद नुकसानात होंगे। जो हमारे अंदर कोई थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट आने के चांसेस हैं वो भी कम हो जाते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया देखती है कि ये क्या मुल्क सिक्योर है। जब अपनी ही पार्टियों के लोग उठ के ऐसी बातें करेंगे तो उसके बाद हम क्या तवक्को कर सकते हैं कि ये शहबाज गिल जैसे गैर जिम्मेदार लोग जो हैं। हाँ, दूसरी बात यह है कि देखें, जो बगावत या जो उकसाने वाली बात है, अब क्योंकि केस कोर्ट में है, मैं समझता हूं कि ये वाला केस, जिस तरह अभी सोलंकी साहब कह रहे थे, ओपन एंड शट केस है। इस पे अदालत के फैसले पे मुनहसर है कि वो इसको किस तरह लिया जाता है, क्योंकि ये मिसाल बनना चाहिए ताकि आइंदा कोई बंदा देखें। आर्मी के खिलाफ इससे बात करना, मैं समझता हूं कि आइन का इनहराफ है, क्योंकि आइन हमें इजाजत नहीं देता कि हम इस तरह एक अदारे को उठ के उसके लोगों को उकसाएं या उसके अंदर बगावत पैदा करने की कोशिश करें। तो लिहाजा मेरा ख्याल है कि इस केस को मिसाल बना देना चाहिए। ठीक है आजम साहब, आपका जवाब आ चुका है। आप ये कह रहे हैं कि इस केस को मिसाल बना देना चाहिए और हदूद आइन मुकर्रर करता है और हर एक को अपनी हदूद पता होनी चाहिए। सज्जाद अनवर साहब, आप क्या कहेंगे? इमरान खान ने आइनी ओहदों से आइन शिकनी की है। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने यह बयान दिया है, आइन शिकनी हो चुकी है। इसका जवाब आप कैसे देंगे कि ये गद्दारी के इल्जामात दुरुस्त हैं या नहीं? सारे दोस्तों ने शहबाज गिल की जो स्पीच थी, जो बीपर था, उस पर बड़ी सेर हासिल गुफ्तगू की है, लेकिन मैं यहाँ सिर्फ यही नुक्ता उठाऊंगा कि आखिर उन्होंने ये ऐसा क्यों किया। और मुझे तो लगता है कि वो सारा जो बीपर था वो स्क्रिप्टेड था। और जिस तरह की खबरें आ रही हैं कि उनको लाइन अप किया गया था और डायरेक्टर न्यूज़ की तरफ से, जो ARY के डायरेक्टर न्यूज़ थे, उनकी तरफ से कहा गया था न्यूज़ एंकर को भी कि आपने इनको टोकना नहीं है वो जब तक अपना पूरा बयान ना दे दें। और शहबाज गिल की अगर वो आप दोबारा से आवाज़ सुने तो वो लग रहा था कि लिखा हुआ पढ़ के वो सुना रहे हैं, कुछ स्क्रिप्टेड था सारा। और जब कोई चीज़ लिखी जाती है तो इसका मतलब है उस पर गौर किया जाता है और उसका एक वो थमेटिक होती है और उसको कन्वे करने का मकसद होता है कि ये सर्टन क्वार्टर्स जो हैं मुतल्लिका वहाँ तक ये पैगाम जाए। और ये पैगाम क्यों भेजा जाता है इस तरह का? इमरान खान क्या चाहते हैं? इमरान खान की सियासत ये है आमतौर पे जो अमूमी एक नज़र आती है बाज़ नज़र में कि सिर्फ पाकिस्तान में एक वो अच्छा आदमी है, बाकी सब बुरे लोग हैं। और जिस तरह का हाइब्रिड सिस्टम 2018 में बनाया गया था और हमारे अदारों ने उनके साथ मुआवनत की थी उनकी पार्टी को बनाने में, उनको इलेक्शन जितवाने में, वो समझते हैं कि पिछले साल के इख्तिताम पे जब ISI के सरबराह को बदला गया तो उनसे वो मदद वापस ले ली गई और अल्टीमेटली उनको इक़्तिदार से जाना पड़ा। खा वो कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से नो कॉन्फिडेंस के जरिए गए, लेकिन उन्होंने उसको असेंबली में भी रजिस्ट किया, उनके डिप्टी स्पीकर ने उसको वहाँ रोकने की कोशिश की, फिर सुप्रीम कोर्ट ने अगर फैसला दिया तो उस पर भी वो तनकीद करते रहे। तो बहरहाल ये मैसेज इसलिए वो दे रहे हैं कि फ़ौज को भी उसी तरह अदारे को थ्रेट किया जाए और कहा जाए कि हम सोशल मीडिया के ज़रिए जिस तरह से ट्रेंड्स आपने देखा पिछले 3 महीने से चलाए गए हैं और जिस तरीके से जलसों में उनको जानवर से लेकर क्या कुछ कहा गया है, ये उसी सिलसिले की एक कड़ी थी। सही।
اور شہباز گل نے جو بیان دیا ہے عدالت سے باہر، جو جب ان کو میڈیا ٹاک ہوئی تو انہوں نے کہا جی کہ میں نے ایک محب وطن پاکستانی کے طور پر، یعنی وہ اس بیان پہ کنسسٹنٹ ہے ابھی تک. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ کچھ سابق وزیر ایسے ہیں، اور ہمارے وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی، انہوں نے اس کو کہا جی کہ میں نے ان کو ڈانٹا ہے اور پی ٹی آئی کی یہ پالیسی نہیں ہونی چاہیے. شاہ محمود قریشی نے بھی کہا کہ اس طرح سے بیان نہیں دینا چاہیے. لیکن یہ عمران خان کا نیریٹو ہے، اس کو کوئی نہیں روک سکتا جب تک کہ وہ خود اپنے آپ کو تبدیل نہ کریں یا قانون کے دائرے میں ان کو نہیں لایا جاتا. ٹھیک ہے سجاد صاحب، آپ کا جواب ہے موصول ہو چکا ہے. شنیلا معزز، مجھے ایک چھوٹی سی بریک پر جانا ہے. ناظرین، کیونکہ اداروں کے اوپر جب کوئی حملہ کرتا ہے تو حکومت جو ہے وہ فرنٹ فٹ پر آتی ہے اور اپنے اداروں کا دفاع کرتی ہے. تو حکومت جو ہے وہ اس وقت بہت ساری سرگرمیوں جو ہے وہ کر رہی ہے، اور آپ دیکھ بھی رہے ہیں کہ اس کیس کو کس طرح سے فالو اپ کیا جا رہا ہے. پروگرام باخبر میں چھوٹی سی بریک، آپ کہیں مت جائیے، ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین، بریک کے بعد آپ کو دوبارہ سے خوش آمدید کہتے ہیں. جب تک ملک میں سیاسی استحکام نہیں ہوگا، نہ تو استحکام آئے گا معیشت میں، نہ استحکام آئے گا کاروباری زندگی میں، نہ استحکام آئے گا تعلیم میں اور دیگر اداروں میں. تو سیاسی استحکام بہت ضروری ہے. ہمارا اگلا سوال کچھ اسی طرح سے ہے. سوال یہ ہے کہ عمران خان کا سخت گیر سیاسی رویہ پاکستان کی قومی سلامتی کے لیے خطرہ ہے یا نہیں ہے؟ مرتضیٰ صاحب، آپ جواب کیسے دیں گے؟ بہت ساری چیزیں اس وقت سامنے آئی ہیں جس کی وجہ سے معیشت اور استحکام ملک کا ڈسٹرب ہوا ہے. دیکھیں، یہ تو ہر ایک کو نظر آتا ہے. جو پالیسی عمران خان نے اور ان کی جماعت نے 10 اپریل سے جب سے وہ اقتدار سے الگ ہوئے ہیں، پاکستان کی سیاسی تاریخ میں پہلی بار ایک آئینی تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کے نتیجے میں وہ الگ ہوئے ہیں. تو اس کے بعد وہ مسلسل کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان ایک ایسی جگہ پہنچ جائے جہاں واپسی کا راستہ نہ ہو. ایک تو خود ان کی جو معاشی پالیسیاں تھیں، انہوں نے ملک کو بدحالی میں اور ایک معاشی انحطاط میں مبتلا کیا، جس میں IMF کے ساتھ کیا ہوا معاہدہ جس طریقے سے انہوں نے واپس کیا، اور جو ان کی پالیسیاں تھیں وہ ایک تو یہ بات ہے. لیکن اقتدار سے الگ ہونے سے پہلے ہی یہ کام انہوں نے شروع کر دیا تھا، جس میں انہوں نے قومی سلامتی کمیٹی کا جو ایک قرارداد تھی، اس کی اپنی معنی مطلب اور اس کے اندر اضافہ کر کے اس کو پیش کیا کہ جیسے کہ کوئی غیر ملکی سازش کے نتیجے میں ان سے اقتدار لیا گیا. بلکہ ان کے بہت سارے جو لوگ ہیں انہوں نے براہ راست الزام لگایا ملکوں کے نام لے کر کہ ان ملکوں کے جو لوگ ہیں، جو حکومتیں ہیں، انہوں نے یہاں مقامی انہوں نے الزام عائد کیا اسٹیبلشمنٹ پہ اور سیاسی جماعتوں پہ کہ انہوں نے مل کر ہماری حکومت گرائی ہے. لیکن سب سے زیادہ جو خوفناک بات ہے وہ یہ ہے کہ ان کی جماعت اور ان کے جو ہمدرد وہ مسلسل کوشش کرتے رہے کہ پاکستان کے اندر جو واحد ایک منظم ڈسپلن فوج ہے، اس کے اندر جو ہے وہ دراڑے ڈالیں، اس میں اشتعال انگیزی کریں، وہاں پر حکم عدولی کروائیں، وہاں پر جو ہے وہ بغاوت کو اکسائیں. یہ مسلسل 4 مہینے یہ کرتے رہے ہیں. صحیح. ابھی تحقیقات ہونی ہے کہ یہ عمران خان کو اس میں کسی کی مدد حاصل تھی یا نہیں تھی. وہ تو جب اس طرح کی کوئی تفتیش ہوگی، کوئی کمیشن بنے گا تو پتہ چلے گا. لیکن یہ اندھے کو بھی نظر آتا ہے. اور اگر آپ کے پاس 1 منٹ ہو تو میں آپ کو ایک مثال دوں. جی ضرور. کہ 4 اپریل 1979 کو ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی گئی. اس سے کوئی 3 یا 4 دن پہلے ان کا بھانجا طارق اسلام ان سے جیل میں ملنے آیا، اور اس کی تصدیق کرنل رفیع نے بھی کی ہے اپنی کتاب میں. اس میں ذوالفقار علی بھٹو نے اس بات پر سخت غصے کا اظہار کیا اور اپنے بھانجے طارق اسلام سے کہا کہ جاؤ مرتضیٰ اور شاہ نواز سے کہو کہ یہ دہشت گردی اور اس طرح کی گوریلا کاروائیاں اور اپنی ریاست کے خلاف اس طرح کی کام کرنا بند کرو. میں نے آپ لوگوں کو غیر ملکی تعلیم آکسفورڈ اس لیے نہیں دلائی. ٹھیک ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک بندہ جو پھانسی کے گھاٹ سے چند دن دور ہے، جی، اس کے باوجود تمام تر جو مظالم ہوئے، لیکن انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ جی آپ
اپنی فوج کے خلاف یا اپنے بالکل ملک کے خلاف بغاوت کا کوئی بھی نہیں کہتا ہے. مرتضیٰ صاحب ٹھیک ہے, آپ کا جواب جو ہے ہمیں موصول ہو چکا ہے. شلیلا صاحبہ, آپ اس کا جواب کیسے دیں گی؟ دیکھیں, عمران کی جو سیاست ہے نا ہمیشہ سے انتشار کی سیاست رہی ہے. یہ نہیں کہ ابھی وہ اقتدار سے نکلیں. اگر آپ پیچھے ماضی میں جائیں تو جس وقت چین کے صدر نے پاکستان آنا تھا سی پیک کے لیے, عمران خان صاحب نے دھرنا نہیں اٹھایا. ترک کے صدر پاکستان آئے, جوائنٹ سیشن منایا گیا, انہوں نے اس سے خطاب کرنا تھا, عمران خان نے اس کا بائیکاٹ کر دیا. یہ بھی نہیں دیکھا کہ ہمارے ملک کے اندر وہ ایک مہمان آئے ہوئے ہیں اور پارلیمنٹ ساری اکٹھی ہو رہی ہے تو میں اس کا حصہ ہوں تو ہم ضرور وہاں پہ جائیں, لیکن انہوں نے بائیکاٹ کیا, اپنی انا کو معتبر رکھا. اس کے علاوہ کشمیر کے اوپر ایک دفعہ جوائنٹ سیشن بلایا گیا پارلیمنٹ کا, عمران خان نے اس کا بھی بائیکاٹ کیا کہ جی میں نے ان سیاسی جماعتوں کے ساتھ نہیں بیٹھنا. پھر جوائنٹ سیشن ایک دفعہ سلامتی کے اوپر بھی بٹھایا گیا کہ جو ہماری فورسز جو تھی وہ جو لڑ رہی ہیں طالبان کے ساتھ بارڈر کے اوپر, اس سے متعلق بریفنگ دینی تھی, انہوں نے اس کا بھی بائیکاٹ کیا. حالانکہ وہ خود وزیر اعظم تھے اور ان کو خود آنا چاہیے تھا اس بریفنگ میں, لیکن انہوں نے اس پہ بھی نہیں آئے ہیں. پھر وہ جب اقتدار سے نکلے ہیں تو انہوں نے امریکی سازش کا ایک بیانیہ بنایا, اس سے انہوں نے پاکستان کے تعلقات کو دوسرے ملکوں کے ساتھ خراب کرنے بھی کوشش کی. دوسرا, آپ نے اپنی ایجنسیوں کو بھی متنازع بنایا. جب آپ یہ کہہ رہے تھے اور جب ہماری ایجنسیوں نے تحقیقات کے بعد کہا کہ کوئی سازش نہیں ہوئی تو عمران خان نے اس چیز کو نہیں مانا, تو آپ نے ان کو بھی متنازع بنانے کی کوشش کی ہے. تو عمران خان صاحب جو ہے وہ مفادات کی سیاست کرتے ہیں. انہوں نے جہاں ان کے مفادات ہوتے وہ کسی بھی کے پاؤں پڑنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. ہم نے دیکھا کہ وہ ایم کیو ایم کے بارے میں ان کا کیا بیانیہ ہوتا تھا, لیکن جب ایم کیو ایم کو انہوں نے اپنی کولیشن میں گورنمنٹ ان کے ساتھ مل کے بنائی, پھر پرویز الہی کے بارے میں وہ کیا بات کہتے رہتے تھے, لیکن پھر وہی پرویز الہی کے وہ چل کے گھر گئے اور ان سے معافی مانگی اور ان کو آج اپنا وزیر اعلیٰ بنایا ہوا ہے. صحیح ہے. ویسے پرویز الہی صاحب نے اس بیان سے اپنے آپ کو الگ کر لیا ہے. دیکھیں, پرویز الہی صاحب ایک جید سیاستدان ہیں اور وہ سمجھتے ہیں سیاست کی پیچیدگیوں کو, ان کو پتہ ہے. بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ جو ان کی پوری پارٹی ہے ان سب نے اپنے آپ کو اس بیان سے علیحدہ کر لیا. کل فواد چودھری صاحب نے ایک ٹی وی پروگرام میں کہا کہ یہ شہباز گل کا ذاتی بیان ہے, پارٹی کا بیانیہ نہیں ہے. علی محمد کی ٹویٹ دیکھ لیں. اسد عمر نے کہا کہ جی میں نے جب بیان سنا تو ان کو افسوس نہ کہ ان کو یہ نہیں کہنا چاہیے ٹیلی ویژن پہ کہہ کے, اور ٹویٹر کے اوپر انہوں نے وہ پھر اپنا بیان بھی. ہاں جی, لیکن عمران خان صاحب نے لا تعلقی کا اظہار نہیں کیا, لیکن باقی ساری پارٹی نے کیا. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ عمران خان صاحب نے یہ کروایا تو عمران صاحب نہیں ہوگا نا, انویسٹیگیشن ہو رہی ہے پتہ چل جائے گا, لیکن انہوں نے استعمال کر کے شہباز گل کو پھینک دیا ہے. اب وہ جیل میں بیٹھے ہوئے, نہ پارٹی کا کوئی ممبر ان کو ملنے جا رہا ہے, نہ کوئی ورکر ملنے جا رہا ہے. کل وہ گئے ہیں عدالت کے اندر, کوئی وہاں پہ ورکر نہیں آیا ہوا تھا اور ابھی بھی وہ اکیلے وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی ان سے ملنے کے لیے نہیں جا رہا ہے. تو عمران خان کی سیاست جو ہے وہ انتشار کی سیاست ہے نا. آپ نے کسی ٹائم پہ بھی جب بھی ملک میں مشکل وقت آیا ہے اور جب آپ کو کہا گیا کہ آپ آئیں, آپ آ کے مل کے بیٹھیں, آپ کبھی بھی کسی بھی سیاسی جماعت کے ساتھ مل کے بیٹھنے کے لیے تیار نہیں, جب تک کہ آپ کا کوئی اپنا مفاد اس کے ساتھ منسلک نہ. اب آپ کہتے ہیں کہ میں تب بات کروں گا پارٹیوں کے ساتھ کہ جب وہ الیکشن کا اعلان کریں گے. اب ان کو نظر آ رہا ہے کہ ظاہر فارن فنڈنگ کا فیصلہ آ چکا ہوا ہے, میں اس پہ نااہل ہو سکتا ہوں. اس کے بعد آپ کا توشہ خانے کا کیس بھی کھل گیا, ان کو پتا ہے. اس لیے تو میاں نواز شریف صاحب کو پیغام بات بھیج رہے ہیں کہ پلیز ذرا نااہلی والے معاملے کے اوپر ہاتھ ہلا رکھیں. دیکھیں, نواز شریف صاحب کو جلا وطن کیا گیا, ان کو نااہل کیا گیا, لیکن کبھی آپ نے ان سے یہ باتیں سنی ہیں؟ کبھی انہوں نے فوج میں تقسیم پیدا کرنے کی کوشش کی؟ عمران خان صاحب نے تو ریٹائرڈ جنرلوں سے پریس کانفرنس کروا کے آرمی کو تقسیم کرنے کی کوشش کی. ٹھیک ہے, طاہر صاحب کی سیاست ہمیشہ سے ملک کی سلامتی کے خلاف ہی رہی ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے شلیلا صاحبہ. طاہر صاحب, آپ کا جواب ہاں میں ہوگا یا نہ میں؟ میرا جواب ہاں میں ہوگا, اور میں یہ کہتا ہوں کہ بائی ڈیفینیشن مجھے تو عمران خان صاحب کے اس رویے سے کوئی حیرت نہیں ہوئی, کیونکہ جو پاپولسٹ انارکسٹ لیڈر ہوتا ہے وہ تقسیم کرتا ہے. اب کل میں نے جب ان کی گفتگو سنی تو مجھے انڈیا کے وزیر اعظم نریندر مودی جی کی تقریر جو ہے وہ ذہن میں آ گئی. جب ان پہ تنقید ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جو میری اپوزیشن ہے وہ پاکستان کی ایجنٹ ہے, اور انہوں نے بھی کہا کہ مجھ پہ تنقید کرنے والے اینٹی اسٹیٹ ہے. اسی طرح ڈونلڈ ٹرمپ کا بھی یہ بیانیہ ہے. تو میری رائے میں یہ سارا جو ایک روش ہے, اور سولنگی صاحب نے جو حوالہ دیا, میں اس سے بڑھ کے کہوں گا کہ ذوالفقار علی بھٹو پھانسی لگے, جلا وطن ہوئی اولاد, تو محترمہ بے نظیر بھٹو نے اپنے سکے بھائی سے لال تعلقی کا اعلان کر لیا کہ ہماری جدوجہد سیاسی ہے. الذوالفقار کا راستہ جو ہے وہ ریاست کے خلاف ہے, افواج پاکستان کے خلاف ہے, ہم اس کے ساتھ شریک نہیں. بہن بھائیوں کے ساری عمر اختلافات اس بات کو رہے, تو سیاسی پارٹیاں ایک سیاسی جدوجہد کرتی. اس وقت آپ سیاسی جدوجہد کرنے کے بجائے ڈیجیٹل سپیس پہ جدوجہد کر رہے ہیں, اور وہ جدوجہد کر رہے ہیں جو پاکستان کے مخالف جو
दुश्मन कुव्वतें हैं, वो मैं इनके अकाउंट्स वो देखता हूँ तो उसकी उन बड़ी पजीराई वहाँ होती है। तो सियासतदानों को सियासी मैदान में सियासी जदोजहद करनी चाहिए, सियासत के ज़रिए रियासत को कमज़ोर नहीं करना चाहिए, और कौमी सलामती के ऊपर किसी सियासी पार्टी का कोई इख्तलाफ नहीं, बल्कि मैं तो इससे बढ़ के एक बात कहता हूँ कि हर सियासी पार्टी जो है वो कौमी सलामती की तजावीज़ दे, पॉलिसीज़ दे, पार्लियामेंट में डिबेट करे। हमारे पास का इस पे ऐसी कमेटीज़ हैं पार्लियामेंट में जिनके अंदर ये तावन कर सकते हैं, और पिछली हुकूमत में नेशनल एक्शन प्लान बना था, वो पिछले दौर में उस पर कोई अमल नहीं हुआ। उसके अंदर एक एक उसके जो नकात थे, 50 से ज़्यादा नकात थे, उसकी वजह से और रियासत की सिमत दुरुस्त होने की वजह से, और जो रिजॉल्व हमारी कौमी सलामती इदारों का, सियासी पार्टियों का और रियासत का था, हमने दहशत गर्दी को शिकस्त दी। अब वक्त आ गया कि हम एक कौमी सलामती जो पॉलिसी है, जो नेशनल एक्शन प्लान की सूरत में है, उसमें हम अफवाज पाकिस्तान है, इस मुल्क की अदलिया है, थिंक टैंक है, मीडिया है, ये सिर्फ जब कौम की सलामती है तो सिर्फ ये अफवाज पाकिस्तान की सलामती नहीं, सियासी पार्टियों का बयानिया कौमी सलामती से मुतल्लिक भी होना चाहिए। और जिंदगी अपनी ठीक है ताहिर साहब, आपका जवाब जो है वो मौसूल हो चुके हैं। आजम साहब, आपको याद है कि जब श्री मजारी साहिबा जो थी वो मिनिस्टर थी, तो उनकी बेटी ने एक फौज मुखालिफ बयान दिया था, तब श्री मजारी साहिबा ने फौरन अपने आप को अपनी बेटी के बयान से अलग करके ये कहा था कि वो उसका जाती बयान है और मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। तो आपका इस सवाल के जवाब में क्या कहना है? हाँ में जवाब देंगे या ना में जवाब देंगे? देखिए, सबसे पहले तो जब सियासत है, सियासत बाद में आती है, रियासत पहले है जी। अगर रियासती मुफाद के साथ आप टकराएंगे तो फिर उसको सियासत नहीं कहते। देखिए, मेरा जवाब तो हाँ में है, और खुदा न खासा पाकिस्तान की जो सलामती है उसको कोई गजान नहीं पहुंचा सकता। माजी के अंदर भी बड़े बड़े दावेदार आए और पाकिस्तान के साथ बड़े बड़े लोगों ने यहाँ पे टक्कर ली, लेकिन खुदा न खासा इन बयानात से पाकिस्तान की सलामती को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। खान साहब को अपने रवैये अब तब्दील करने की ज़रूरत है। खान साहब जिस डगर पे जा रहे हैं ये कोई सियासी रवैये नहीं है। पाकिस्तान की रियासत की बेहतरी इसमें है कि कौमी धारे में शामिल हो, तमाम सियासी पार्टियों के साथ शामिल होकर पाकिस्तान को स्ट्रेंथन करने के लिए अपना किरदार अदा करे। मगर अफसोस की बात है कि खान साहब मुसलसल टकराव की बात कर रहे हैं, जो कि टकराव इस वक्त इस स्टेट हमारी जो है ना टकराव अफोर्ड नहीं कर रही। जी। अब तो खान साहब को क्योंकि वो जुम्मेदार आदमी है, प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, अब तो उन्हें इदराक है हमारी मुश्किलात का, इस कौम की मुश्किलात का, इस मुल्क की मुश्किलात का। अगर अभी भी वो टकराव चाहते हैं तो इससे ये रियासत को कमजोर करने वाली बात है। जहां तक आपने श्री मजारी साहबा की बेटी की बात की, देखें जो सियासतदान है या आम जो भी सेंसिबल आदमी है वो कभी भी इस किस्म के बयानात को, चाहे वो श्री मजारी साहबा की बेटी हो, चाहे वो शहबाज गिल हो, चाहे कोई भी हो, कोई इसको अप्रिशिएट नहीं करेगा। हर बंदा उसको डिस्करेज करेगा। और इस किस्म के बयानात देने वाले जो हैं वो तारीख के आप देखेंगे बहुत सारे लोगों ने ऐसी हरकतें की, बहुत सारे लोगों ने हमारे अदारों को नुकसान पहुंचाने की या कमजोर करने को, लेकिन वो तारीख का हिस्सा बन चुके हैं, किसी को याद भी नहीं है वो लोग। लेकिन मुल्क की खातर जिन लोगों ने खिदमात अंजाम दी हैं उनकी खिदमात को क़यामत जो है ना ये लोग याद रखेंगे, ये कौमें याद रखेंगे। सजाद साहब, आप इस बारे में क्या कहेंगे? इमरान खान का सख्त सियासी रवैया पाकिस्तान की कौमी सलामती के लिए खतरा है या नहीं है? हाँ में जवाब देंगे या ना में जवाब देंगे? जी, उनका रवैया तो आपने देखा था, जब उनको पता चल गया था कि उनकी हुकूमत जा रही है तो उन्होंने IMF के साथ जो एग्रीमेंट था उसका बेड़ा गर्क कर दिया कि पेट्रोल की कीमतें कम करने में, और अभी तक IMF ऑन बोर्ड नहीं हुआ। अगस्त ये इस महीने के एंड में जाके हमें वो पहली ग्रांट जो है IMF की तरफ से वो मिलेगी। इन 3 महीनों में जो हमारी मईशत की तबाही हुई है उसका जिम्मेदार इमरान खान है। लेकिन जो कल की तकरीर थी ना उसमें 2 पॉइंट बहुत ज़्यादा डेंजरस थे। एक, आप ये देखें कि ज़वाहिरी की जो हलाकत हुई है उसके ऊपर ना तो अलकायदा ने इस तरह की कोई बात की है, ना अफगान तालिबान ने बात की है। लेकिन कल की स्पीच में उन्होंने कहा जी कि दुनिया की उंगलियां उठ रही हैं कि हमारी एयर स्पेस यूज हुई है। ये पहला आदमी है जो खुद बखुद मुल्क को बदनाम कर रहा है। फिर दूसरी बात उन्होंने की है जी कि तालिबान की तरफ से
जो पेशावर में और केपी में उनके वज़रा से भत्ता मांगा जा रहा है, और उनका कहना है कि जी ये भत्ता इसलिए हमसे क्यों मांग रहे हैं, हम तो आज़ादी के पहले ही आज़ादी के हक में है। तो इसका मतलब है कि जो पहले लोगों के साथ तालिबान ने ज्यादतियां की थी वो ठीक थी, इनके साथ जो हो रही है वो गलत हो रही है। तो बेसिकली ये बंदा जो है ना सेल्फ सेंटर्ड है, और पॉलिटिक्स भी उनकी अपनी जात और अपनी अना तक महदूद है। वो नेशनल सिक्योरिटी को कई दफा ब्रीच करते हैं, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के ओहदे के दौरान भी किया, उससे पहले भी किया, उनके बेशुमार बयानात हैं। लेकिन मसला ये है कि उनको बर्दाश्त किया गया। मेरी बात पिछली दफा आपने रोक दी थी, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि ये जो शहबाज गिल है इसके खिलाफ अगर कोर्ट मार्शल हो, और जो कि आवाजें आ रही हैं, कुछ लोग, ये कुछ सोर्सेस से कहा जा रहा है कि मिलिट्री में बहुत गुस्सा है, और उसने मिलिट्री के अंदर एक वो दरार डालने की कोशिश की, और नीचे वाले जो लाइन के लोग हैं उनसे कहा गया कि अपने अफसरों को ना माने। तो ये एक एग्जाम्पल सेट होगी, और दुनिया को भी पता चलेगा, और खुद पीटीआई को भी पता चलेगा, और उनके जो साइबर के वॉरियर्स हैं उनको भी पता चलेगा कि वो आग से खेल रहे हैं। लेकिन अगर उनको गुडी गुडी छोड़ दिया गया तो उसका इम्पैक्ट जो है वो और खराब आएगा। उसके नतीजे में ठीक है नाज़रीन, यहाँ पे प्रोग्राम इनको बहादुरी मिले। किसी ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद एक और सवाल आपके सामने रखेंगे, हमारे साथ रहिएगा। आप सब आजाद हैं अपने मंदिरों में जाने के लिए, आप सब आजाद हैं अपनी मस्जिदों में जाने के लिए, और किसी भी और इबादतगाह में जाने के लिए। इस ममलकत पाकिस्तान में आपका ताल्लुक किसी भी मजहब, जात या अकीदे से हो, ममलकत का इससे कोई सरोकार नहीं। आप देखेंगे कि वक्त गुजरने के साथ साथ हिंदू हिंदू नहीं रहेंगे, और मुसलमान मुसलमान नहीं रहेंगे। मजहबी मानों में नहीं, क्योंकि ये हर फर्द का जाती अकीदा है, बल्कि सियासी मानों में वो एक ही रियासत के बराबर के शहरी होंगे। तो नाज़रीन, ये आप सुन रहे थे 11 अगस्त 1947 का कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का खिताब, जो कि एक बहुत तारीखी और बहुत अहम खिताब था, और इसको आर्काइव कैसे किया गया और ये तकरीर हम तक पहुंची है। बहुत बड़ी बात है कि आपने पाकिस्तान टेलीविजन के तवज्जुद से ये तकरीर जो है कायदे आज़म की सुनी है। मुतल साहब, स्ट्रेट अवे आपकी जानिब जाएंगे। सवाल ये है कि 11 अगस्त कायदे आज़म की तकरीर, क्या हमने पाकिस्तान को वैसा बनाया जैसा कायदे आज़म चाहते थे? आपका जवाब क्या होगा, और इस वीडियो की तारीख के बारे में भी बताइए। देखें, पहले तो जो आपका सवाल है मैं उसका जवाब दे दूं। जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने आज से 75 साल पहले आज ही के दिन 11 अगस्त को, वो पीर का दिन था जब कराची में दस्तूर साज पाकिस्तान की असम्बली, पहली दस्तूर साज असम्बली, उसे खिताब किया था। तो उनकी जो ओरिजिनल तकरीर थी वो अंग्रेज़ी में थी, और ये तमाम अखबारों में दूसरे दिन छपी, हिंदू में, डान में, और ये तकरीर जो है वो मौजूद है दुनिया की लाइब्रेरीज़ में। हमारे पास उस तकरीर का ऑडियो नहीं है। अभी जो आपने क्लिप चलाया ये ओरिजिनल उन्हीं की तकरीर है, उसका तर्जुमा किसी ने किया है, और ये इम्प्रोवाइज्ड है। आपके चलाने का जो मकसद था वो लोगों को समझाना था कि उनकी आज की जो तारीखी तकरीर है उसके जो अहम नुकात थे वो आपने नाजरीन को सुनवाए। जो बुनियादी जो सवाल है आपका वो ये है कि जिन्ना साहब ने, ये उनकी बहुत ही मारकतुल आरा तकरीर है, क्योंकि उसमें उन्होंने तसव्वुर दिया कि जो नई रियासत बनने जा रही है उसमें जो शहरी हैं उनके दरमियान कोई इम्तियाजी सलूक होगा या वो बराबर के शहरी होंगे। तो उन्होंने बहुत वजाहत के साथ कह दिया कि जो मजहबी मामलात हैं वो लोगों के अपने ज़ाती मामलात हैं, वो उनके और उनके अल्लाह के दरमियान ताल्लुक़ के मामलात हैं, वो उसका हक है। लेकिन
ریاست جو ہے وہ بالکل ماں کی طرح اپنے تمام بچوں کو برابر اور مساوی حقوق بھی دے گی اور ان کا تحفظ بھی کرے گی. اور آگے چل کے آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا جو آئین ہے اس کی جو دیباچہ ہے اس کے اندر اس کو شامل کیا گیا ہے, اور جو آئین کا آرٹیکل 25 ہے اس کے اندر بہت وضاحت سے لکھا ہے کہ تمام شہری قانون کے سامنے برابر ہوں گے اور ان کو قانون کا مکمل تحفظ حاصل ہوگا. یہ آرٹیکل 25 جو بنیادی حقوق کے جو آرٹیکلز ہیں آئین کے اندر ان میں شامل ہے. تو جو جواب ہے وہ تو یہ ہے کہ ہم ابھی تک اس منزل سے بہت دور ہیں, لیکن یہ ایک اہم تقریر ہے اور آج بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو ان کا تصور تھا اس تک. ٹھیک ہے سولنگی صاحب, آپ کا جواب آ چکا ہے. تمام معزز حاضرین سے یہ ریکویسٹ ہے کیونکہ وقت کم ہے تو اپنا جواب مختصر رکھیے گا. شریلا صاحبہ. دیکھیں میرا جواب نام میں ہے کہ قائد اعظم جو پاکستان چاہتے تھے وہ ہم نہیں بنا سکے. وہ کیسا پاکستان چاہتے تھے جی؟ وہ ایسا پاکستان چاہتے تھے کہ جہاں پہ ایک خود مختار قانون ساز ادارہ ہو, جبکہ پاکستان کے اندر قانون ساز ادارہ یعنی کہ جو ہماری گورنمنٹ ہے وہ سب سے زیادہ بے بس ہے. وہ کوئی بھی قانون بناتی ہے وہ چیلنج ہو جاتا ہے, وہ اس کے بعد پیشیاں بھگت رہی ہوتی ہے, جبکہ اس عوام کے جو نمائندے ہیں ان کو 5 سال کے بعد عوام کی عدالت میں پیشی بھگتنا چاہیے, لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے. پھر انہوں نے کہا تھا رشوت ختم ہو, اقربا پروری ختم ہو, بدعنوانی ختم ہو. کہاں پہ ہوئی ہے ختم؟ آئین بنایا جائے جلد سے. 1956 میں جا کے پہلا آئین ملا, 1958 میں معطل ہو گیا, 1962 میں ایک آمن نے آئین دیا, 1973 کا مشترکہ جو آئین تھا اس کے ساتھ کتنا کھلواڑ ہم نے کیا. جب بھی کوئی طالع آزما آتا اس کو ردی کے ٹکڑے کی طرح اٹھا کے پھینک دیتا ہے. پھر کہا گیا کہ سب کو یکساں جو موقع فراہم کیے جائے گا, کہاں مل رہے ہیں. اس ملک کے اندر جو ہم نے ڈیبیٹ کا کلچر ہی ختم کر دیا ہے. کہا گیا کہ جی کسی کے ساتھ بھی مذہب, عقیدے یا اس کے رنگ نسل کے طور پہ کوئی بھی اس کے ساتھ امتیازی سلوک نہیں ہوگا, لیکن یہاں پہ ہو رہا ہے. کیا ہم آزاد ہیں؟ ہم بالکل بھی آزاد نہیں اپنی عبادت گاہوں میں جانے کے. اقلیتیں خاص طور پہ کیا آزاد ہے اپنی عبادت گاہوں میں جانے کے لیے؟ ابھی نہیں وہ اتنی آزاد ہیں. پھر اس کے بعد آپ نے جو انتہا پسندی آ گیا, مذہب کو, عقیدے کو, فرقے کو سائڈ پر کے آپ تو سیاسی طور پہ بھی کسی کے ساتھ جو ہے وہ ڈائیلاگ نہیں کر سکتے. گالی گولی کا کلچر یہاں پہ آ چکا ہے, جتھوں کی سیاست شروع ہو گئی ہوئی ہے. جو سمجھتا ہے کہ میں زیادہ طاقتور ہوں, پریشر ڈال سکتا ہوں, وہ اس ملک پہ آ کے اپنے آپ کو مسلط کر کے اپنی منوانا چاہتا ہے. ٹھیک ہے طاہر صاحب. میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا یہ آپ کا یہ سیگمنٹ ہے, اور سولنگی صاحب کی اس پہ بڑی ریسرچ ہے. اور قائد اعظم کی اس 11 اگست کی تاریخ کو محکمہ اطلاعات نے سب سے پہلا جو پاکستان میں سنسرشپ کیا وہ بابائے قوم محمد علی جناح کی تقریر کو انہوں نے سنسر کیا, اور قائد اعظم نے اس پہ انکوائری کی بھی آرڈر کیا. میں سمجھتا ہوں کہ قائد اعظم کی یہ تقریر ریاست کی سمت مقرر کرنے کے لیے تھی, لیکن قائد اعظم کی انفارچونیٹلی بدقسمتی سے جب جلد رحلت ہوئی تو جو رجعت پسند طبقے تھے, جو تحریک پاکستان کے مخالف تھے, انہوں نے ریاست کی اس سمت جو قائد اعظم نے مقرر کی تھی اس کو چھوڑ کے اپنی مرضی کی سمت مقرر کر دی. تو 11 اگست والی تقریر کو 9-2-11 کر دیا گیا, 11 اگست کا ہی نہیں رہنے دیا. آج جو وہ کہہ رہے ہیں جو آزادی قائد اعظم نے اس ملک میں مندروں میں, گرجوں میں, امام بارگاہوں میں, مساجد میں جانے کی دی ہے, وہ آزادی ہم نے. ٹھیک ہے طاہر صاحب, وقت محدود ہے, قطع کلامی کے لیے معذرت چاہتی ہوں. اعظم صاحب آپ کا جواب کیسے, ہاں میں ہوگا یا نہ میں؟ دیکھیں اگر ہم قائد اعظم کی تقریر کو مد نظر رکھ کے دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم بہت دور ہیں ابھی اس سے, کیونکہ قائد اعظم کی اگر تقریر کی روح سے ہم دیکھیں تو وہ جو جمہوریت کے اثرات ہیں یا فوائد ہیں یا ثمرات ہیں وہ جہاں تک نیچے گراس روٹ لیول تک پہنچنے چاہیے تھے وہ نہیں پہنچے. نہ ہم یکساں تعلیم دے پائے ہیں, نہ ہم یکساں صحت کی سہولتیں دے پائے ہیں, تو نہ ہم آج تک بنیادی انسانی حقوق وہ برابری کی سطح پر لا سکے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس سے بہت دور ہیں ابھی. ٹھیک ہے, شارٹ اینڈ پریسائز. سجاد صاحب آپ کیا کہیں گے؟ جی بالکل ٹھیک بات ہے کہ ہم بہت دور ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ 47 میں جناح نے اپنی یہ تقریر جو تھی 11 اگست کی وہ کی, لیکن اگلے سال ان کی ڈیتھ ہو گئی, اور 49 میں یعنی 49 میں جو آبجیکٹو ریزولوشن آئی اس نے اس کو جناح کے سارے جو تصور تھا گورننس کا, پاکستان کی کریشن کا, اس کو الٹا کے رکھ دیا. اور پاکستان ابھی بھی آبجیکٹو ریزولوشن اور جناح کی 11 اگست کی تقریر کے تضادات میں پھنسا ہوا ہے,
اور جب ہم ان تضادات سے نہیں نکلیں گے تو پاکستان کبھی بھی ایک اچھی منزل کی طرف رواں نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے سجاد صاحب، آپ کا جواب بھی آ چکا ہے۔ ناظرین، آج باخبر میں ہم نے بہت سے اہم جہاں ایشوز ہیں وہ زیر بحث لے کر آئے، وہاں قائد اعظم محمد علی جناح کا آج کے دن کا پیغام بھی آپ تک پہنچایا ہے اور تمام ہمارے ایکسپرٹس نے ان کا جواب بھی دیا ہے۔ مرتضی صاحب، طاہر صاحب، سجاد صاحب، اعظم صاحب اور شنیلا صاحبہ، سب کا آج کے پروگرام میں اپنی اوپینین دینے کا بہت شکریہ۔ مجھے مدیحہ کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ، پاکستان پائندہ باد۔